تو یہ میرے ہاتھ میں ہولی بائبل ہے اور اس کے اندر گوسپل ہے، انجیل مارک کی بائبل۔ اس میں پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جان announced someone is coming soon who is greater than me and so much greater that I am not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ان کا غلام بننے کے بھی قابل نہیں اور ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا بھی قابل نہیں۔ قرآن سے سن چکے، اب آج کی بائبل بیان کر رہی ہے، کہتے you also must be ready all the time for the son of man will come when least expected۔ اب بعض لوگ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ احباب کے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف مین نہیں مانتے، ان کو تو سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ اگر وہ سن آف مین مان لیں تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا نا ان کا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع مسیح کو سن آف مین نہیں مانتے، ان کو سن آف گاڈ۔ پوری گوسپل میں ہر جگہ ان کا ذکر سن آف گاڈ کا آتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، فرمایا فار دا سن آف مین ول کم وین لیسٹ ایکسپیکٹڈ، تیار رہو خدا کا بندہ آ رہا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کمنگ آف سن آف مین، اس کا ٹائٹل یہ ہے کمنگ آف سن آف مین۔ اور پھر یہی چیز پھر آپ کہتے ہیں اف یو لو می اوبے مائی کمانڈمنٹس اینڈ آئی ول آسک دا فادر اینڈ ہی ول گیو یو اندر ایڈوکیٹ who will never leave you۔ اگر میرا کہنا مانو تو میں عرض کروں گا خدا میرے بعد ایک تمہیں نیا مددگار عطا کرے گا جو خدا کے حضور تمہاری وکالت اور شفاعت کرے گا، and he will never leave you، وہ خاتم النبیین ہوگا، قیامت تک انہی کی نبوت اور رسالت رہے گی، یہ ختم نبوت۔ he will never leave you، قیامت تک اسی کی نبوت اور رسالت رہے گی۔ and he is the Holy Spirit who leads into all truth۔ پھر بیان کرتے ہیں and remember my words are not my own، what I am telling you is from the Father who sent me۔ I am telling you these things now while I am still with you, but when the Father sends the advocate، میرے بعد جب اس نئے تمہاری وکالت و شفاعت کرنے والے کو بھیجے گا، as my representative that is the Holy Spirit، he will teach you everything and will remind you of everything I have told you، مصدقا لما بین یدی، جو کچھ ہم پہلے بیان کر گئے وہ ان کی تصدیق کر دیں گے۔ اب یہ جو بات ہے یہ ہے، ایک بائبل کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، یہاں ایڈوکیٹ کا لفظ آیا، یہ بائبل بڑی معروف ہے اسٹینڈرڈ جو جیمز ورشن ہے، کنگ جیمز ورشن، اس میں جو لفظ آیا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو تمہیں نجات دے دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ there cometh and mightier than I after me the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and untie۔ آگے کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے وہ کمفرٹر ہوں گے، جو بوجھ تم پر لدے ہوئے ہوں گے ان بوجھوں کو اتار دے گا۔ یہ جان ورس 14 چیپٹر اور ورس 9 اس میں کہتے ہیں these things have I spoken unto you being yet present with you but the comforter، تمہارے بوجھ اتارنے والا، تمہاری زنجیروں کو توڑنے والا، تمہیں آزادی دلانے والا، رحمت کرنے والا، comforter which is the Holy Ghost whom the Father will send in my name he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said to you۔ ان کو آقا علیہ السلام کو ورلڈ کمفرٹر یوز کیا ہے، یہ جو یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس معنی سے تو گویا پہلے انبیاء میں بھی یہی صورت تھی کہ عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے اور حضور کے ڈنکے بجانے کا تھا۔